السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامل۔ میں آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر۔ پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دیں۔ لوگ مجھ سے پہلے ہی سوال کرتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ جو آیت الکرسی کی جو عامل ہوتی ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جادو ٹونا تعویذ منتر تنتر اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی کر بھی دے بہت زور کا اور اثر کر بھی جائے تو زیادہ دن اس کا اثر نہیں رہتی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، حد ہے 7 دن، وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اثر ہی نہیں کرتی، لیکن کوئی بہت زیادہ پاورفل کر دے تو وہ اس کا اثر خود بخود ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر اس کا اثر ہو رہی ہے تو بہت زیادہ اثر ہوگی، اتنا زیادہ اثر بھی نہیں ہوگی، ہلکا پھلکا سا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ بیمار نہیں پڑے گی یا اس طرح کا جو دوسرا معاملہ دوسرا لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، ویسا کچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ، آسیب اثر نہیں کرتی، آسیب کا اثرات اس کے اوپر نہیں پڑتی، آسیب اس سے دور بھاگتی ہے، جنات وغیرہ اس طرح کا جتنا بھی چیز ہے سب اس سے دور بھاگتی ہے۔ آیت الکرسی کا عمل اگر کسی جگہ سے گزر جائے تو وہاں پہ آس پاس جتنا بھی آسیب یا گندہ چیز جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ سب جگہ چھوڑ کر کے اس کو دیکھ کر کے بھاگ جاتی ہے فوراً۔ کسی آسیب زدہ مکان میں اگر چلا جائے عامل تو وہ وہاں پہ جو موجود جتنا بھی خراب چیزیں ہوتی ہے وہ سب بھاگ جاتی ہے، جگہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے جو اچھا جنات وغیرہ ہوتی ہے، جو کیونکہ اس کے اندر بھی حساب کتاب ہوتی ہے نا، جنات کے اندر اس میں مسلم بھی ہوتی ہے، نان مسلم بھی ہوتی ہے۔ تو جو مسلم ہوتی ہے وہ تو ان ساری چیز سے واقف ہے، کیونکہ جو مسلم جنات ہوتی ہے وہ بھی یہ سب چیزیں پڑھتی ہے، تو وہ قریب قریب رہتی ہے۔ لیکن جو خراب جتنا بھی چیز ہے وہ جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر اگر وہاں پہ رہے گی تو جل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اوپر اگر کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی آسیب ہے، عامل کسی کے اوپر دم کر دے تو اس کو ویسے ہی شفا مل جاتی ہے۔ آسیب والا مریض ظاہر سی بات ہے عامل کے پاس لے کر کے آئے گی تو آسیب تو اس کا پہلے نکل کر کے بھاگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جادو ٹونا والا آئے گی کوئی تو اس کے اوپر دم کر دے 7 بار 11 بار، پانی پہ دم کر کے پلا دے، کاغذ پہ لکھ کر کے وہ اس کو پانی میں گھول کر کے پینے کو دے دے، تو اس کا جادو ٹونا جو کچھ بھی ہوگا وہ ویسی ہی بندش وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے گی۔ کسی جگہ پہ جیسے لوگ بولتی ہے کہ خزانہ دفن ہے، وہاں سے کیسے نکالے، وہاں پہ جن آتے ہیں تنگ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ میں بتائی کہ آیت الکرسی کا عامل اس جگہ پہ جا کر کے وہاں کھڑا ہو جائے تو وہ چیزیں ویسی چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ ہاں اگر خزانے کے اوپر کوئی مسلم جنات وغیرہ ہے تو عامل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے کا یہ بہت سارا فائدہ ہے جس سے عامل کو جو ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتی، بہت فیض وغیرہ بھی ملتی ہے، بہت سارا اور روحانی جو ہے اس کو فائدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاورفل ہو جاتی ہے، آیت الکرسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو میں اس کا طریقہ زکوٰۃ میں بتا رہی، ایک تو میں پہلے بتا دی کہ روزانہ جو ہے آپ 7 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہو تو سال کے اندر ویسے ہی آپ عامل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے تو اس کا یہ والا میں ویڈیو ڈال رہی ہے۔ اس کا طریقہ زکوٰۃ جو ہے وہ یہ ہے کہ عروج ماہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاند کا 1 سے 14 تاریخ یہ عروج ماہ کہلاتی ہے۔ عروج ماہ کسی بھی دن آپ جو ہے اس کا زکوٰۃ شروع کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ جمعرات کی جمعہ کا دن شروع کرو، ٹھیک ہے، جمعرات کی رات سے یا جمعہ کی رات سے بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن کر سکتی ہے، مرضی آپ کا، میں دونوں چیزیں بتا دیں۔ بخور کوئی خاص نہیں ہے، خوشبو کے لیے صرف آپ اگربتی جلا لیجئے اور کچھ نہیں۔ جسم کپڑا وغیرہ آپ کا پاک صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرے کہ جگہ کی پابندی کر لے۔ اگر جگہ کی پابندی نہیں کر سکتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جیسے 1 آدھ دن آگے پیچھے ہو جائے، 2 دن ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ گھر پہ کر رہی ہے، اب 4 دن آپ نے گھر پہ کی، اب آپ کو کوئی کام آ گئی لیکن آپ کو باہر جانا پڑی تو کسی اور جگہ جا کر کے بھی آپ اس وقت پہ وہ عمل کر سکتی ہے۔ وقت کا پابندی رکھ لینا تھوڑا، ٹھیک ہے، وقت بھی آگے پیچھے ہو جائے تو بھی کوئی ٹینشن کا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا کہ جگہ اور وقت ایک ہی رہے، لیکن جگہ کبھی چینج کرنی پڑ جائے مجبوری میں 1-2 دن کے لیے تو آپ کر سکتی ہے، اور وقت بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو بھی چل جائے گی،
لیکن تھوڑا آگے پیچھے، ٹھیک ہے، تھوڑا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن صبح کا شام نہیں۔ اچھا، بخور تو میں آپ کو بتا دیں، جسم کپڑا وغیرہ آپ کا پاک صاف ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے وضو سے بھی ہونی چاہیے۔ رجال الغیب کا کوئی چکر نہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ اس کا زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، لیکن وطر سے پہلے، ٹھیک ہے، 4 فرض ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر کے جو ہے 3 وطر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض پڑھ لے آپ، سنت پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، یہ سارا آپ پڑھ لے، لیکن وطر پڑھنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مرضی ہے 3 یا 11 جو بھی ہے، شروع میں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ شروع میں صرف آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 یا 7 مرتبہ، معذرت 3 یا 7 مرتبہ، یعنی کہ جتنا آپ شروع میں درود شریف پڑھی تھی اتنا ہی آپ نے درود شریف پھر پڑھ لینی ہے، یا آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہو گئی۔ پھر آپ اپنے وتر وغیرہ پڑھ کے، آپ اگر مسجد میں کر رہی ہے تو گھر چلے جاؤ، بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی کر لو، اپنا کمرہ کے اندر جہاں آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن کا عمل ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ڈیلی آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور 40 ڈیز تک، 40 دن تک آپ نے اس عمل کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن گیپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں آپ کسی دن چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر بیچ میں آپ نے کسی دن چھوڑ دی تو پھر آپ کو پورا عمل ریپیٹ کرنا پڑے گی، یعنی کہ پورا پھر شروع سے لے کر کے پھر آپ کو 40 دن پورا کرنا پڑے گی۔ تو بہتر یہ کہ بیچ میں گیپ نہ کرو، کوئی مجبوری آ جائے تھوڑا لیٹ کر لو، چل جائے گا، لیکن اگر کبھی مجبوری میں جگہ چینج کرنی ہو تو چینج کر لینا، وہ بھی چل جائے گا، لیکن گیپ نہیں کرنا، آپ کا محنت ضائع ہوگا، ٹھیک ہے۔ 40 دن پورا ہونے کے بعد آپ کا زکوٰۃ اس کا پورا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 11 مرتبہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، تاکہ عمل آپ کا قابو میں رہے۔ بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ جو ہے نا پڑھ لیا کرنا، تو بھی عمل آپ کا قابو میں رہے گی۔ فجر کی بعد 3 بار پڑھ لی، ظہر کے بعد 3 بار پڑھ لی، عصر کے بعد 3 بار پڑھ لی، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھے گی تو پھر آپ کا جو ہے وہ معاملات جو ہے چلتی رہے گی، عمل قابو میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیے تو پھر آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ ایک ہی مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لو۔ میں طریقہ آپ کو ایک اور بتا دیتی ہے، آپ 7 مرتبہ صبح پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا، یعنی کہ حصار کر لینا، اور 7 مرتبہ رات کو بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ کے اپنا ہاتھ کے اوپر پھونک مار کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، تو یہ بھی آپ کا جسمانی حصار ہو جائے گی۔ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، تو بھی آپ کا عمل قابو میں رہے گی، اور حصار بھی رہے گی، جسمانی حصار۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگی۔ اس کی اجازت کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سرکار کو، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، تمام جنات مخلوقات کو، تمام مرومین کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کر دیجئے۔ آپ سب کو عمل کا اجازت ہے۔ السلام علیکم۔